نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا کل سے ہم نے اس کا مطالعہ شروع کیا، تلاوت کے آغاز ہوا۔ اب آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کے پس منظر میں ہدایتیں دی جا رہی ہیں اور اس کے ضمن میں منافقین کے کردار پر خاص اللہ تعالیٰ نے تبصرے کیے، اور ان آیات کو پڑھنے سے سمجھ آتا ہے کہ منافقت کیا چیز ہے، اور اس آئینے میں ہم خود اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، رجب 9 ہجری میں۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا، ستمبر اکتوبر 630۔ حالات ناسازگار تھے اور ملک میں قحط اور تنگی کا سما تھا۔ فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سرمایہ بہت قلیل، سواریاں تھوڑی، مسافت لمبی، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت روم سے مقابلہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ اس میں ان حالات کے اندر گھر سے نکلنا یہ بڑا مشکل تھا۔ اس حوالے سے خود اللہ جل شانہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تم زمین سے لگ جاتے ہو، زمین پہ گر جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ عذاب علیم دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تہدید فرمائی ہے کہ اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ ایمان لانے کے بعد بھی گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں، بہت سے گناہ ہیں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے یستبدل قوما غیرکم کی دھمکی دی ہے۔ ایک گناہ نفیر عام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہ نکلنا، اعلان عام ہو گیا چلو، اور پھر کوئی نہ نکلے جیسا کہ یہاں مذکور ہے۔ اور دوسرا گناہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، بالخصوص جہاد اور ابتلاء عام میں۔ جہاد ہو رہا ہے، ضرورت ہے، لوگ کسی ابتلا میں ہیں اور نہیں خرچ کرتا، تو یہاں ان کے لیے بھی فرمایا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت میں مذکور ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد اور انفاق ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری ملی حیات اور اجتماعی ترقی وابستہ ہے۔ یہ مال ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہم ایک معاشرے میں، ایک قوم کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ہمیں دولت عطا فرماتا ہے۔ جب قوم پر کڑا وقت آ جائے، اب اپنی دولت کو نہیں دیکھا جائے گا، قوم کی زندگی کو دیکھا جائے گا، اور وہاں اس میں قومی حیات کے لیے اور اس ابتلا میں دل کھول کر خرچ کرنا یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کا محتاج نہیں ہے۔ یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی شب مکہ مکرمہ سے نکلے، غار ثور میں گئے، 2 میں دوسرے تھے، ایک آپ تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو وہاں کس طرح سے اللہ نے اپنے پیارے کی مدد فرمائی؟ تو جو اللہ اس مکڑی کے جالے سے
کبوتر کے انڈوں سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ اب بھی آپ کی مدد فرما سکتا ہے۔ نکلو، خواہ تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر سفر قریبی ہوتا اور تو پھر تم نکلتے، لیکن یہ لمبی مسافت تم پر گراں گزر رہی ہے۔ ان قریب یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو بہانہ ساز لوگ تھے، ان کی کچھ باتیں، ان کے بہانے اللہ نے ذکر فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آتے تھے اجازت لینے کے لیے کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں، ہمارا یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یعنی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، لیکن آغاز کس سے فرمایا؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ کتنی محبت اور شفقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی؟ اجازت نہ دیتے تاکہ سچے اور جھوٹے کھل کر سامنے آ جاتے۔ اب وہ جھوٹے چھپ گئے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اجازت نہیں مانگتے ایسے مواقع پر، جب جہاد کا موقع ہو تو جن کے دل میں ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، وہ اجازت نہیں مانگیں گے بلکہ جہاد کے اندر حصہ لیں گے۔ اجازت اور بہانے وہ لوگ بناتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور ان کے دلوں میں شک نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔ اچھا، اگر یہ نکلنے کا ارادہ ہوتا، کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا یہ عذر ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا کچھ سامان تو تیار کرتے نا۔ جب سامان ہی انہوں نے تیار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ صرف بہانے بنا رہے ہیں۔ اور تکوینی حکمت یہ ہے کہ ان کا نہ جانا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ چلے جاتے تو تمہارے اندر خرابی پیدا کرتے اور سازشیں کرتے، تمہیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے۔ ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ اذن لی، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ولا تفتنی، مجھے اندیشہ ہے کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے فتنے میں نہ ڈال لیں۔ یعنی میں وہاں پہ جاؤں گا شام میں، شام کی وہ سرحد تھی، تبوک آج بھی شام کے بارڈر پر ہے، تو وہاں میں نے یعنی کہتے تھے ہم نے یہ سنا ہے کہ حسن بہت ہے اور میں دل کا کمزور ہوں، تو میں کہیں فتنہ حسن میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے اجازت دے دیجیے، فتنے میں نہ ڈالیں۔ سنو، یہ لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ روانگی کے لیے تیار ہیں، اور تمہیں یہ جھوٹا بہانہ، یہ جھوٹی پرہیزگاری یہ سوچ رہی ہے۔ رویہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو حسنہ، یعنی اگر آپ کو کوئی خوشحالی، کوئی اچھی حالت وہ ملتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس سے پہلے احتیاط کر لی تھی، ہم الگ رہے تھے اس لیے ہم بچ گئے۔ یعنی یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں کہ کیسے رہنا ہے۔ تو مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا اور مسلمانوں کی راحت پر ان کا دل کھل اٹھنا، یہ علامت ہے کہ یہ منافق ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہیں، جب بھی کوئی ایسا معرکہ ہوتا ہے، آج کل بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فلسطینی اٹھے کیوں ہیں۔ جی، ایسے بے رحم لوگ ہیں یہ۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ مومن تو ہر حال میں کامیاب ہے، اگر جہاد میں مر جائے گا تو شہید ہے، بچ جائے گا تو غازی ہے، ہم تو ہر حال میں کامیاب۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟
جب تم مرو گے تو تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ خرچ کرو خوشی سے ناخوشی سے، یعنی اب منافقین کو یہ کہا کہ اب تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز اللہ تم سے قبول نہیں، یعنی کافر کا صدقہ و خیرات بارگاہ الہی میں آخرت کے لیے قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے جو ان کو نوازا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی تکلیف دے، عذاب دے، اور ان کی جان جب نکلے تو کفر کی حالت میں نکلے، ورنہ توبہ کی توفیق اگر انہیں دینی ہوتی تو مل جاتی، لیکن یہ مال اور اولاد ملنے سے مغرور ہو گئے، دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ ہم سے بڑا خوش ہے۔ تو کافر کی مال اور اولاد وہ اس کے لیے باعث عذاب بن جایا کرتی ہے۔ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں وہ آپ میں سے ہیں، ہم آپ کے ہیں جناب، ہم آپ پر جانو دل سے ہم آپ پر نثار ہے۔ نہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں، اصل میں انہیں اندیشہ یہ ہے کہ اگر کھل کر ہم سامنے آ گئے تو مار پڑے گی، ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، حقیقت میں یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ آج کل بھی ایسے لوگ بہت سے ہیں، اگر ان کو کوئی ذرا سی بھی جائے پناہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، سر گھسانے کو جگہ مل جائے، یہ رسیاں توڑاتے ہوئے وہاں پہ بھاگ جائیں گے، لیکن مجبوری ہے ان کی کہ یہاں رہنا ہے معاشرے میں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اپنائیت ظاہر ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں کہ جو آپ پر صدقات کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ نے صدقات صحیح طرح سے تقسیم نہیں فرمائے، اگر ان کو مل جائے تو خوش ہو جائیں گے، نہ ملے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ راضی رہتے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے پر خوش ہو جاتے اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا، اور اپنے رسول سے اللہ دلوائے گا، یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ ان کا خیال ہوتا، ان کا یقین یہ ہوتا اور شکر کرتے تو اللہ ان کو اور عطا فرماتا، لیکن یہ تھوڑے پر ناشکری کر رہے ہیں اور آپ پر طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، اس کے مصارف تو میں خود متعین کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف خود متعین فرما دیے، نبی کو بھی اس میں اختیار نہیں دیا ہے۔ چنانچہ تمہیں اگر کم ملا یا نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان مصارف میں آتے نہیں ہو، شامل نہیں ہو رہے۔ صدقات کن کو ملیں گے، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ نمبر 1 وہ مفلس جن کے پاس کچھ نہ ہو، نمبر 2 وہ محتاج جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو، ہے لیکن تھوڑا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے۔ 3 جو زکوٰۃ کے کام، زکوٰۃ نظام زکوٰۃ پر جو لوگ مامور ہیں تو ان کی پہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہی سے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن کا دل اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے، اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں اپنی برادری کے اور معاشرے کے جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو ان کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں اور جہنم سے بچ جائیں۔ 5 گردنیں چھڑانے میں، پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کل کے زمانے میں لوگ کوئی جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور بے گناہ پڑے ہیں، یا معمولی کوئی جرمانہ اس کے لیے سال 2 سال کی قید ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر کے اس قید سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ 6 جن پر تاوان آ پڑا ہو کسی حوالے سے۔ 7 اللہ کی راہ میں، یعنی مجاہدین بھی اس میں شامل ہیں، اور دین کے جتنے کام ہیں ان میں بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ 8 مسافر اپنے گھر میں خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن حالت سفر میں ہے، ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ جس میں اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی۔
ہمارے زمانے میں ATM کارڈز موجود ہیں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، اگر یہ اس کے پاس موجود ہے تو گویا رقم اس کے پاس موجود ہے، پھر وہ اپنا کارڈ استعمال کرے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اب بھی اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اس طرح پر زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم کرو۔ ایک اور طعنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ منافقین ہیں، انہی کا ذکر چل رہا ہے، کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس کان ہیں، یعنی جو سنتا ہے، جو ان سے کہہ دیا جاتا ہے وہ اس پہ یقین کا، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ یہ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ کانوں کے کچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کان ہیں لیکن تمہاری خیر کے لیے ہیں، جو سب باتیں سنتے ہیں اور سننے میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی بات مان لیتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں آپ کے لیے وہ رحمت بن جاتے ہیں۔ ہاں یاد رکھو کہ جو اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے، صرف اس لیے کہ آپ کو راضی کریں۔ اگر حالانکہ چاہیے یہ یعنی اہل ایمان جس معاشرے میں رہتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، سزا تو انہی کی بارگاہ سے ان کو ملے گی۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا حال کھول دے۔ مذاق کرتے تھے تو کوئی صورت آئے کہ جو ان کے دل کا حال کھول دے کہ دل کے اندر کیا کچھ ہے، ڈرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ استہزئوا، ٹھیک ہے تم نے جو مذاق کرنا ہے وہ کر لو، اللہ وہ چیز ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں تو کہیں گے کہ جی ہم تو ویسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ آج کل بھی بالکل یہی لفظ بولے تھے، انما کننا نخوض ونلعب، کہ یہ باتیں دین کے بارے میں کیا۔ اب ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ اب دین کے بارے میں کوئی جو چاہے کہہ لے، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، کہ پکا مسلمان روشن خیال ہے۔ یا آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کو دین کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اور اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا ایک جملہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میڈیا نے عالموں کو اداکار بنا دیا، میڈیا نے عالموں کو اداکار بنا دیا اور اداکاروں کو عالم بنا دیا ہے۔ بالکل یہ منظر نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ گپ شپ کر رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول ہی تمہیں مذاق اور گپ شپ کے لیے ملے ہیں، اور کوئی موضوع نہیں ہے تمہارے پاس۔ کوئی عذر نہ کرو، ایمان کے بعد تم کفر میں گر گئے، اگر ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے تو دوسرے کو سزا بھی ملے گی، جو پکڑے جائیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ منافقانہ اور مومنانہ کردار میں کیا فرق ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، دوست نہیں ہیں، ایک دوسرے میں سے بس تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ برائی کی تلقین کریں گے اور نیکی سے روکیں گے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ بند کر لیں گے۔ اللہ کو بھول چکے، اللہ بھی انہیں بھلا چکا۔ یقیناً یہ منافقین یہی نافرمان ہیں، اور اللہ نے ان منافق مردوں، عورتوں، کافروں سے جہنم کا وعدہ کر لیا۔ پہلی قوموں کے حالات دیکھو، ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا انجام بھی وہی کچھ ہوگا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط جن کی بستیاں الٹائی گئی تھیں، ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر آئے، لیکن نہیں مانا تو عذاب آیا۔
اور یاد رکھو کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ ہیں کہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں مومنانہ کردار کیا ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بالکل منافقانہ کردار کے برعکس۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ نے ان مومنین اور مومنات سے جنتوں کا وعدہ کر رکھا اور پاکیزہ گھروں کا، جنات عدن دائمی جنتوں میں وعدہ کر رکھا، اور جو اللہ کی طرف سے رضا حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی ہے، جنت، اور جنت کے ساتھ اللہ کی رضا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ اعلان کر دے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت، اللہ کی رضا کسی کو حاصل ہو جائے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے اس دنیا میں رضا کا اعلان فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب۔ اب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ یہاں کافروں کے ساتھ جہاد تو ہم جانتے ہیں کہ باقاعدہ قتال ہوتا ہے، لیکن منافقوں کے ساتھ جہاد یہ سنت میں نہیں ہے، جہاد کی بات نہیں۔ یہاں پر مراد ان کے لیے جہاد یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے رویے میں، اور ان جو منافقانہ باتیں ہیں ان کو واضح کر دیا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم کس گناہ میں پل رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے قسمیں کھائی، یہ جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ جو اب کہتے ہیں نا ہم گپ شپ کر رہے تھے، انہوں نے کفر کی باتیں کی اور اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس مشن، وہ مشن تھا ان کا ایک جس میں یہ لوگ ناکام رہے، ایک ان کا منصوبہ تھا، اس منصوبے میں یہ لوگ ناکام رہے، اسے حاصل نہیں کر سکے۔ یہ 12 منافقین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو لشکر سے ہٹ کر آپ اپنی سواری پر تھے، چل رہے تھے، رات کا وقت تھا، 1-2 صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک 12 آدمی آئے، ظاہر ہے کہ اسی لشکر ہی میں سے تھے وہ، اور منہ انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، آپ کو شہید کرنا چاہا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور 2 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو سچے تھے انہوں نے مار مار کر ان 12 آدمیوں کو بھگا دیا، تو اپنے منصوبے میں وہ ناکام رہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اب انتقام لے رہے، ناراض ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اس سے پہلے ذرا اپنا حال تو دیکھو، تم لوگ کیا تھے؟ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے یہ لوگ خوشحال ہو گئے، غنی ہو گئے، تو صرف اس بات کا یہ انتقام لے رہے، اس بات کا غصہ منا رہے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی منافقین کی عادت کا ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ نے اپنے فضل سے ہمیں مال عطا فرمایا، ہم یقیناً صدقہ کریں گے اور صالحانہ زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا تو بخل کرنے لگ گئے اور منہ پھیر کر اعراض کرتے ہوئے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ جو رویہ ہے، پہلے مانگنا اور پھر بخل کرنا، اپنا وعدہ توڑ دینا، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ فرمایا کہ اس وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق بو دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وعدہ خلافی سے اور جھوٹ سے، یہ عادت اصل تو جھوٹ ہے، وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہی میں داخل ہے، تو جھوٹ کی اگر عادت پڑ جائے تو رفتہ رفتہ وہ منافقت میں بدل جاتی ہے۔
کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان کے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے اور اللہ سب غیوب کا عالم ہے۔ پھر فرمایا کہ منافقین کا کردار کیا ہے۔ جو لوگ کھلے دل سے، جو مومنین کھلے دل سے صدقہ کرتے ہیں، ان پر بھی انہیں بھی تانا دیتے ہیں، اچھا بڑا دکھاوا ہے نا، اتنا مال لے کے آئے، دکھانا چاہتے ہیں۔ اور جو محنت مزدوری سے حاصل کیا ہوا کچھ لے کر آتے ہیں، کوئی 1 کلو کھجور ہے، آدھا کلو کھجور ہے، ایسے بھی تھے جو 1 مٹھی کھجور کے لے کر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، تو ان سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، اچھا جی کہ یہ لے آئے ہیں اور یہ اتنا بڑا سامان، اتنا بڑا فنڈ، اور جانا کہاں ہے؟ روم کے مقابلے میں۔ تو جو کھلا مال لے کر آئے ان پر بھی ٹانٹ ہے، اور جو اپنی محنت مزدوری کا تھوڑا سا بھی لے کر آئے تو ان پر بھی تانا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے تمسخر کر رہا ہے، یعنی اس کی سزا اللہ ان کو دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی نیکی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، معلوم نہیں کہ کون آدمی کس نیت سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ اب نفاق کی ایک سزا کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے یہ منافقانہ کردار ادا کیا، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں، یعنی بہت دفعہ، تو تب بھی ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ یہ ہے نفاق کی بدترین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں بخشش کی، لیکن بخشش نہیں ہو رہی، یہ منافقت کی سزا ہے۔ یہاں اس آیہ کریمہ سے گناہگار اور بد عقیدہ منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ منافق کے لیے تو فرمایا کہ کتنی ہی مغفرت کی دعا کرے معاف نہیں ہوگا، لیکن گناہگار کے لیے اس سے پہلے سورہ النساء میں آیا گزر چکی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ان لوگوں نے اپنے اوپر، جن لوگوں نے گناہ کیا اور یہ آپ کے پاس آئے، آپ نے بھی ان کے لیے، انہوں نے اللہ سے بھی مغفرت مانگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ تو گناہگار کی تو بخشش ہو سکتی ہے، لیکن بد عقیدہ، بد باطن، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، خواہ حضور بھی ان کے لیے دعا مانگے۔ تو اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ یہ جیسے بیماری ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا، اب کینسر کی بیماری ہے، اندر ہی اندر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اچانک پتہ اس وقت چلتا ہے جب پورے جسم میں کوئی بیماری پھیل جائے اور پھر لا علاج ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ نفاق کی بیماری، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ٹٹولتے رہنا چاہیے حالات میں کہ اس وقت میرا دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو اگر ذرا اب جو علامات ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی علامت ہے تو فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا دل نفاق کی بیماری سے وہ لا علاج ہو جائے۔ یہ لوگ جو کہ پیچھے رہے، آپ کے ساتھ نہیں آئے، بڑے خوش ہیں، ان لوگوں نے ناگوار سمجھا کہ مال و جان سے جہاد کریں، اور دوسروں کو بھی کہا کہ لا تنفروا فی الحر، بڑی گرمی کا موسم ہے، نہ جاؤ اتنی گرمی میں۔ معلوم نہیں کہ اتنی گرمی میں جہاد کرنے کے لیے کیا سوجا ہے، معاذ اللہ یہ باتیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس موسم کی گرمی سے زیادہ شدید ہے، کیا اس میں جانا تم پسند کرو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ گرمی میں نیکی کی جائے، اطاعت کی جائے، حکم بجا لایا جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہنس لیں، وقت بہت کم ہے، پھر بڑی لمبی مدت ان کو رونا پڑے گا۔
جو اس دنیا میں دین پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ وقت بہت تھوڑا ہے، چلیے جلدی نہیں پکڑے گئے، پوری زندگی گزر گئی، لیکن یہ 50 60 70 سال کی زندگی، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا رونا اور رونا، وہاں کون چھڑا سکتا ہے؟ اب ارشاد فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے، یہ غزوہ تبوک سے پہلے، یعنی غزوہ مدینہ واپسی سے پہلے یہ آیات اتری تھی، غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں جب آپ جائیں گے ان میں سے ایک گروہ کے پاس، یعنی منافقین کے، اب وہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ فلاں جہاد میں جانا ہے، ہمیں بھی اجازت دے۔ آپ کہہ دیجئے وہاں جو تم نے منافقت دکھائی تھی اس کی سزا یہ ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے اور کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتے، پہلے تم نے دھوکہ دیا، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہیں پر رہو۔ یعنی یہ لوگ بڑے موقع شناس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس میں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اس کام کے اندر فوراً جائیں، اور جہاں محنت ہے مشقت ہے تو اس سے جان چھڑا لیں اور دوسروں کو اس میں ڈال دیں۔ تو فرمایا کہ جہاں پھر آسانی کا کوئی سفر ہوگا اس میں بھی ان کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک جو آرڈر اللہ نے دے دیا یہ تو بہت ہی شدید ہے نفاق کی سزا میں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی ان پر آپ نماز نہ پڑھیے، کبھی بھی ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے جو ان میں سے مر جائے۔ ولا تقم علی قبری، اور کبھی ان کی قبر پر مت کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کا کھڑا ہونا، دعا کرنا، اس سے میت کو راحت پہنچتی ہے۔ تو نہ تو قبر پہ کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ اطلاع فرماتا تھا، تو آپ نے انکار بھی کیا، گریز کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا تلاوت کی جائے تو اس سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو جا کر دعا کرنا، تلاوت کرتے رہنا، اس پر کچھ حضرات بڑے متشدد ہوتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، وہ جو مدینے کے بہانہ ساز تھے منافقین، ان کا ذکر ہو چکا، اب آ رہا ہے جو قریبی دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، ان بہانہ سازوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ بہانہ ساز، دیہاتی بہانہ ساز یہ آئے تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا اور یہ بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ ان میں سے جو کافر ہیں، جن کے دل میں کفر ہے، ان پر بہت جلد اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہاں سزا ان کے لیے ہے کہ جو جا سکتے ہیں اور پھر نہیں جاتے ہیں، جا رہے ہیں۔ البتہ جو لوگ صاحب عذر ہیں، مثلا بوڑھے ہیں، مریض ہیں، یا ایسے لوگ کہ جن کے پاس کچھ خرچ نہیں ہے، جب وہ دل سے مخلص ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام، کوئی سزا نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ آپ کے پاس آئے جانے کے لیے کہ آپ سواری عطا فرما دیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اب اس نہ جانے کی وجہ سے جب وہ اٹھے مجلس سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہائے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ تو انسان کی حالت بتا دیتی ہے کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے یا نہ جانے کا سچا عذر بیان کر رہا ہے۔ تو معذور صادق وہ اپنی حالت سے پہچانا جاتا ہے، اور ایسا آدمی نہیں جا سکا، نیت ہے اس کی جانے کی، نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرماتا ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو غنی ہوتے ہوئے آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا رہنا بس اس پر خوش ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیے گناہ کی عادت جب ہو جائے، گناہ کی عادت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آسان علامت ہے
جب گناہ کر کے دل خوش ہو نا، بڑی آسان علامت عرض کر رہا ہوں، جب گناہ کر کے دل خوش ہو تو سمجھو کہ دل پر مہر لگ گئی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، فوراً ضمیر بتاتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، اور جب وہ ضمیر مر جائے، گناہ کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب دل پر مہر لگ گئی، فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کے احوال ہے۔ فرمایا کہ آپ کے پاس یہ لوگ عذر خواہی کے لیے آئیں گے، جب آپ واپس پہنچیں گے تو عذر خواہی کے لیے آئیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے تمہارا حال ہمیں بتا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور پھر ایک دن تم نے اس ذات کے سامنے جانا ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، تمہارے سب اعمال کی تمہیں خبر دے گی۔ اس لیے اللہ سے معاملہ صاف رکھنا چاہیے، بہانے بنا کر لوگوں سے تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اللہ سے کیسے بچو گے؟ اس کے عذاب سے۔ عنقریب یہ حلف اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے جب تم وہاں پہ واپس جاؤ گے، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، نظر انداز کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، یہ گندگی ہے، یہ پلید ہیں، یہ منافقین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قسمیں اٹھائیں گے، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ راضی بھی ہو جاؤ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، قیامت میں سزا ملے گی۔ فرمایا کہ یہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، اعرابی، یہ کفر اور نفاق میں بہت شدید ہے، اس لیے کہ ایسا ماحول ان کو ملا ہوا ہے جہاں علم نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو جس بات پر ڈٹ جاتے ہیں بس ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایمان بظاہر قبول کر لیا، لیکن دل میں وہی آبائی خیالات ابھی تک رچے بسے ہیں، تو کفر اور نفاق میں یہ بہت شدید ہیں، یہ اللہ کی حدود کو نہیں سمجھتے۔ اب ان دیہات کے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے لیے تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوں گی۔ تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ راہ حق میں جو بھی خرچ کرتا ہے، راہ حق میں جو خرچ کرتا ہے، تو اگر وہ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو وہ اس پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر وہ اس خرچ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بوجھ بن رہا ہے، صدقہ کرتے ہوئے بوجھ بن رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اور جو باعث قربت سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، یعنی جیسی نیت ویسا پھل۔ اب اللہ نے مخلصین کا ذکر فرمایا، آگے رہنے والے، پہل نیکی میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار کی احسان کے ساتھ پیروی کی، احسان یعنی خلوص دل کے ساتھ پیروی کی، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد ایمان لائے، وہ صحابہ میں سے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو بھی اہل بیت اور صحابہ کے نقوش پاکی پیروی کرتا ہے، ان کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ابھی ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کی رضا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، تو کتنے خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ نے اسی دنیا میں اپنی رضا کا مژدہ خوشخبری سنا دی۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ آپ کے ارد گرد، یعنی مدینہ شریف کے ارد گرد کچھ ایسے
دیہاتی ہیں جو منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی ہیں، مدینہ کے گرد دیہاتوں میں بھی منافقین ہیں اور خود مدینے میں بھی ہیں، اور ایسے منافق ہیں کہ مردو علی النفاق، نفاق پر ڈٹے ہوئے، بڑے پکے ہیں نفاق پر، اور ایسے لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ بھی انہیں نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ظاہر ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑی شخصیت، تو اپنی بصیرت کے باوجود، خاص علم کے باوجود فرمایا کہ آپ انہیں نہیں جانتے۔ اتنے گہرے منافق، بڑے گہرے منافق، ہم جانتے ہیں، آپ بھی انہیں نہیں جانتے۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی منافقین یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہر موقع پہ بچ جائیں گے، نہیں، ایک دن آئے گا جب پکڑے جائیں گے۔ یہ اب تک جو ذکر آیا یہ ان منافقین کا تھا جنہوں نے بہانے بنائے، لیکن مخلصین میں سے بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک جماعت تھی جو بعض مفسرین کی روایت کے مطابق یہ ابو لبابہ اور چند دوسرے اصحاب تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تن آسانی کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی، مسجد میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ حضور آ کر کھولیں گے تو ورنہ ہم بندے ہوئے، یعنی اپنی سزا خود انہوں نے منتخب کر لی۔ اب ان کا ذکر فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائے اور گناہ معاف کر دے، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، دل میں نفاق نہیں ہے۔ تو ایک وقت گزر گیا تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی نازل ہو گئی، اور آپ سے یہ فرمایا گیا کہ ان کے وہ پھر کچھ صدقہ بھی لے کر آئے تاکہ ہماری توبہ کامل ہو جائے، تکمیل توبہ کے لیے صدقہ بھی پیش کیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اموال سے صدقہ لے لیجئے، اس صدقے سے دل پاک ہوگا اور مال میں برکت بھی ہوگی، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب حضور دعا فرما دیں تو گویا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ حضور نے نظر کرم فرما دی، تو لے لیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، دل میں کوتاہی ہو گئی ہے تو معافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابو لبابہ کی ابھی بھی مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ میں استوانہ ابی لبابہ اس پہ لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ وہ ستون تھا جس کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ سبحان اللہ، کیسی توبہ کی انہوں نے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول فرماتا ہے۔ ایک اور بھی جماعت تھی، تیسری جماعت، یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ ان حضرات نے یہ بھی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ ایسا بھی خیال تھا کہ بس آپ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سواری ہے تو ہم چلے جائیں گے، یا ابھی یہ فصل ہماری اترنے والی ہے، یہ توڑ کر تو ہم ذرا تیز تیز چلے جائیں گے۔ لیکن جب قافلے سے پیچھے رہ گئے تو پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر انسان شریک، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے واپسی کی اطلاعات آنا شروع، اب پچھتائے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ یہ جو نماز باجماعت ہوتی ہے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کبھی انسان کا نفس انسان کو سستی پر مائل کرتا ہے، لیکن جماعت میں شریک ہو کر انسان کہتا ہے کہ چلو کر لو، آخر دوسرے بھی تو کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ جب آن حضرت واپس تشریف لائے تو انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا اور نہ ہی اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، جو سچی بات تھی وہ آ کر عرض کر دی کہ معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو،
اور تعدیب نفس کے لیے حکم دے دیا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، مقاطع ہے، سوشل بائیکاٹ۔ اور یہ ایسا سوشل بائیکاٹ تھا، ایسا مقاطع تھا کہ کعب بن مالک کی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، عجیب وہ روایت ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ایسا، یہ قرآن وہ منظر بیان فرما رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تو ان کا معاملہ پھر مؤخر ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کہا کہ اللہ پھر جو فیصلہ فرمائے گا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا، سزا ملے یا توبہ قبول ہو۔ اب درمیان میں ایک اور واقعے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے تو قبا کے کچھ لوگ آئے، بستی قبا کے کچھ لوگ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تھے تو آپ نے قبا میں قیام فرمایا، وہ جگہ اب بھی موجود ہے جہاں آپ تشریف لائے تھے، اور وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ اب وہ مسجد بہت پھیل گئی اور اس مسجد کی اللہ نے تعریف بھی فرمائی ہے۔ اب وہاں منافقین بھی تھے، مدینہ میں تھے تو وہاں بھی تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس مسجد کی رونق ہم ختم کر دیں، آبادی کم ہو جائے، جماعت کم ہو جائے۔ تو اس جماعت کو توڑنے کے لیے، مسجد کی رونق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھی مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی، قریب ہی بالکل، کہا کہ یہ مسجد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ آئیے وہاں پہ نماز پڑھیں، برکت ہو جائے گی۔ جب آپ وہاں کا نماز پڑھیں گے گویا اس مسجد کو سند جواز حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپسی میں دیکھوں گا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، ان لوگوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ سب سے پہلی چیز ضرارن، ضد کی وجہ سے، کہ اس مسجد کی رونق کیوں زیادہ ہے جی، ہماری مسجد، ہم ایک عمارت بنا جس میں ہم لوگ اکٹھے ہوں، ایک تو ہے اس میں ضد، لہٰذا ضد میں مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑی مسجدیں ضد پر بنی ہوئی ہیں۔ ایک جماعت کے لوگ ہیں، انہوں نے گلی میں مسجد بنائی، تو کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا بھی اسی گلی کے اندر مسجد بنائے گا، اور دونوں مسجدوں میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، دونوں مسجدوں میں نماز جمعہ بھی ہے، اور حال یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں مسجد نہیں بھرتی۔ یعنی اگر تو یہ ہے نا کہ تنگ پڑ گئی، ضرورت ہے تو بنائیں، لیکن مسجد نہیں بھرتی، لیکن اس ایک ہی گلی کے اندر دو دو مسجدیں، تین تین مسجدیں بنی اور سب میں جمعہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف ضد کی وجہ سے۔ تو ایسا درست نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ عمارت بنائی کہ یہ کفر کا مرکز بن جائے۔ تیسری چیز، اہل ایمان کے درمیان تفریق پڑ جائے۔ چوتھی چیز، وہ جو اللہ اور رسول سے جنگ آزما ہے اس کے لیے ٹھکانہ اور ایک گھات بن جائے۔ یہ ایک شخص تھا، عیسائی بھی ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جیلس تھا۔ یہ جب آپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تو یہ اس جیلسی کی وجہ سے شام چلا گیا، عیسائی ہو گیا، اور خط و کتابت رکھتا تھا مدینہ رہنے والے ان قبا کے لوگوں سے۔ تو اس نے مشورہ دیا تھا کوئی ایک بلڈنگ بناؤ جہاں آ کر میں رہوں، یہاں سے ہم اپنی کاروائیاں کریں گے اور سازشیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں عمارت مسجد کے عنوان سے بنائی گئی، یہ عمارت اصل میں وہ جو سازشی ہے، دشمن ہے، اس کے لیے اڈا بنایا گیا تھا، لہٰذا حکم دے دیا کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر ایسا ہی ہوا، اس کو جلا دیا گیا۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس جگہ، اس بلڈنگ میں آپ کبھی بھی عبادت نہ کیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں فرقہ واریت نہ ہو، نفرت اور کینہ
کہ اثرات وہاں پر نہ ہوں، صاف ستھرا ماحول۔ فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد اولے دن سے، پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں اور عبادت کریں۔ اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ اہل قباء کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ اس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی؟ ایک ایسی گھاٹی پر جو گرنے والی ہے اور اس کے کنارے پر، یعنی وہ لوگ تو بالکل منافق ہیں، یہ لوگ یہ، اور بالکل گھاٹی کے کنارے کھڑے ہیں۔ یہ گھاٹی کسی وقت بھی ان کو جہنم کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو یہاں پر جائیں گے یہ سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس مسجد میں نماز پڑھو، اور جس میں منافقت ہے، ضد ہے، بدعات ہیں، ان سے گریز کرو۔ اب فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ کی راہ میں جو مال اور جان خرچ کر رہے ہیں، ان کا اجر کتنا ہے؟ ارشاد ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور قیمت ہے جنت۔ قیمت لگائی تو میں جنت دوں گا، جان اور مال مجھے دے دو۔ یعنی کیا اللہ کی کیا عجیب شان ہے، جان دینے والا بھی وہ، مال دینے والا بھی وہ۔ اب اپنا دیا ہوا وہ ہم سے خرید رہا ہے، اور قیمت لگا رہا ہے جنت کی۔ جان بھی فانی، مال بھی فانی، اور قیمت دے رہا ہے وہ قیمت دے رہا ہے کہ جو غیر فانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ ان کے لیے اللہ یہ جو کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور سچا وعدہ ہے۔ یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ اور ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ سے زیادہ، یعنی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو کچھ ہے اب ہمارے پاس نقد ہے، اور جنت کا وعدہ ہے، قیمت تو ہے بڑی اچھی لیکن ادھار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کچھ چیزیں کیا ہے، وہ کریڈٹ پر ملتی ہیں، شخصی اعتبار پر، اس لیے کہ اس کی ساکھ بڑی ہے۔ تو اللہ تو ایسا ہے کہ جس کے ادھار پر ہزاروں نقد قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو یہ جو اللہ سے تم نے بزنس کیا، اس بزنس پر خوشیاں مناؤ۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال اور جان خرچ کیا، بہت بڑی چیز تم نے لے لی ہے یہ خرچ کر کے۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، 2 عبادت کرنے والے، 3 حمد کرنے والے، 4 روزہ رکھنے والے، 5 رکوع کرنے والے، 6 سجدہ کرنے والے ہیں، 7 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، 8 اور الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں سچے مومن، اور جنہوں نے ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لٹائی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ جس شخص کا انتقال، موت شرک پر ہوا ہے، اب وہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، خواہ وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، کتنا قرابت دار ہے، اگر شرک پر مر گیا اب سب تعلق ٹوٹ گئے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ارشاد ہے وہ جو تیسری جماعت تھی جس کی معافی کا معاملہ مؤخر ہوا تھا، 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اور آیات آئیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے اس
سختی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی۔ یہ تمہید بیان فرما کر فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی شخص نہ سمجھے ہم پیچھے رہ گئے، نہیں، حالات اور انسان کی سستی وہ انسان کو نیکیوں میں پیچھے لے جاتی ہے۔ ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے حالات ایسے آ گئے، یہاں تک کہ جب زمین تنگ ہو گئی اور خود وہ اپنی جان ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا اب اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو رہو۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے، ایمان سے ہی نجات ہوگی۔ اور ایمان کیسے بچے گا؟ جب کہ انسان کے دل میں تقوی ہو، یعنی ایمان کے مطابق عمل کر رہا ہو تو ایمان بچ جائے گا۔ اب یہ تقوی اور عمل صالح کیسے نصیب ہوگا؟ کہ جن کی زندگی سچی ہے، جن کا قول اور عمل، جن کا دل اور ظاہر زبان وہ سب سچے ہیں، ایک ہیں، ان کے ساتھ رہو تو تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ اب یہ جو لوگ پیچھے رہنے والے تھے، اشارتاً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا کہ جو خود سست تھے تو وہ سستی ان کے اندر بھی آ گئی۔ منافقین بھی تو وہیں رہتے تھے نا، تو اس کا اثر ان پر آ گیا۔ تو اس لیے صادقین کے ساتھ رہو جو صحیح عمل کرنے والے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی، ہر چیز سنتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل، بہت لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں وائرس کی، تو یہ نفاق اور روحانی بیماریاں یہ بھی وائرس ہوا کرتی، معلوم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ مل کر ہمارے اندر بھی وہ وائرس نفاق کا وہ منتقل ہو جائے، تو بچنا چاہیے۔ جو سچے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ میل جول رکھو، اور منافقین سے، بے دین لوگوں سے بچو۔ ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ اور جو ارد گرد رہنے والے دیہاتی ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، اور نہ ہی اپنی جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مقدم رکھیں۔ سب سے عزیز تر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب یہ دیکھو جو لوگ جہاد میں گئے ان کو کتنا اجر و ثواب ملا کہ مجاہد سے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں، مجاہد سے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں، خواہ وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ہوں، ایک ایک چیز پر اجر ملتا ہے۔ بھوک آئی، پیاس آئی، کوئی تکلیف آئی، تھکاوٹ ہو گئی، تو فرمایا کہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ جو قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایک قدم اٹھانے پر، ایک ایک قدم رکھنے پر اجر ملتا ہے، اس لیے کہ مجاہد کے چلنے سے کافر ان کے دل دہلتے ہیں، لہٰذا بڑے شوق سے اور ہمت سے جہاد میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح جہاد میں جو بھی خرچ کیا جائے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس پر اجر ملے گا۔ کوئی بھی وادی گزرتے ہیں تو اس آنے جانے پر بھی اجر ملے گا، یعنی مجاہد کا کوئی کام، کوئی گھڑی اجر سے خالی نہیں۔ اب دیکھیے جہاد کا کتنا ثواب وہ سامنے آ گیا، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی چلوں جہاد کے لیے، میں بھی جہاد کے لیے چلوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سب مومنین کو نہیں نکل جانا چاہیے جہاد کے لیے، اور بھی تو کام ہیں۔ یعنی جہاد کی اتنی فضیلت سن کر سبھی کو جہاد کے لیے نہیں نکل پڑنا چاہیے، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ
لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، بلکہ دین کا علم اور تفقہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے جہاد ضروری ہے اسی طرح دین کا علم اور دین کا تفقہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک جماعت مستقل اس میں مشغول رہے، جہاد بھی فرض کفایہ، علم کا حصول بھی فرض کفایہ، دونوں میں خروج فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا، اور طالب علم جب نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے۔ اور دونوں کی غرض کیا ہے؟ مجاہد کی غرض احیاء دین، اعلاء کلمت اللہ، اور جو طالب علم ہے اس کی غرض بھی یہی ہے کہ احیاء دین ہو، دین کی بقا ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو۔ اس لیے جہاد کے ساتھ علم کا حصول بھی ضروری ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کا اصول عطا فرما دیا۔ اللہ نے جسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہر شخص کی صلاحیتیں، کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، تو اللہ نے جسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ اس اپنی ایبلٹی کو، اپنی صلاحیت کو دین کی سربلندی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ وہ بھی مجاہد ہے، ساری زندگی اس کی جہاد میں گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں سے سب سے پہلے ان سے قتال کرو جو تمہارے قریبی کافر ہیں، پھر اس جہاد کے دائرے کو بڑھاتے چلے جاؤ، خواہ پوری دنیا میں چلا جائے۔ اور چاہیے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر کچھ سختی پائیں، یعنی انہیں احساس ہو کہ یہ دیندار ہیں اور ہم سے، ہمارے کردار کی وجہ سے یہ ہم سے گریزاں ہیں، کچھ انہیں احساس ہونا چاہیے۔ تبلیغ کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ آغاز اپنے گھر سے ہو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر رشتہ دار، انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنا محلہ، پھر اپنا شہر، اس طرح پر اس دائرے کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ تبلیغ اور جہاد کرنے کا اصول اللہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما دیا۔ اب ارشاد ہے کہ قرآن مجید سن کر دل خوش ہو تو علامت ہے کہ دل میں ایمان ہے۔ قرآن مجید سنا، دل خوش ہوا، علامت ہے کہ ایمان ہے۔ اور اگر ناگواری محسوس ہو تو خبر لینی چاہیے کہیں نفاق کا مرض نہ لگ گیا ہو۔ سورہ کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان فرمائی، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکے ہیں کہ جن پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے اور وہ تمہارے ایمان کے حریص ہیں، اور جو ایمان لے آتے ہیں ان پر تو وہ سراپا رحمت رافت بن جاتے ہیں، ان کے لیے سراپا مہربانی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ سب باتیں سن لی، جہاد کی سب باتیں ہو گئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ لوگ اگر بات نہ مانیں، اپنا رخ پھیر لیں، آپ پرواہ نہ کریں، فَقُلْ، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، میں نے دین کا کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ وہی تو الہ ہے، وہی معبود ہے، اور جس کا اللہ معبود ہو، جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عظیم تخت کا مالک ہے، یعنی اس کی حکمرانی وہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ تو جو کائنات کا مالک ہے، جب وہ ہمارا ہو جائے تو پھر ڈر کاہے گا۔ یہاں آ کر یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کی ایک فضیلت سن لیجئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ارشاد ہے کہ جو شخص صبح و شام، یہ جو آخری آیت ہے حسبی اللہ سے لے کر العرش العظیم تک، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سب غموں اور ہموں سے اس کی کفایت فرمائے گا۔ یہ جتنے بھی غم اور ہم، یہی ڈپریشن اور یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سب غم و ہم سے
محفوظ فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں تمام غموں سے نجات عطا فرما، تمام فکروں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ جو کچھ سنا ہے اے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا اور کھرا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نفاق سے بچا لے، منافقین سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سچوں کا، صالحوں کا ساتھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔